میری شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں عدت میں ہوں اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے خواب میں سانپ اور خود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ سورۃ البقرہ تلاوت کیا کریں اور ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، اللہ تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسعود، بہرحال میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی، آپ نے یہ حوالہ تو لکھا ہوا حضرت مسعود، بس ایسی بات نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن ذکر کو فرشتے نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جن کو وہ سنیں، ذکر کو نہ سن سکیں تو لکھیں گے نہیں، وہ تو وہی لکھتے ہیں جو سنتے ہیں۔ جو سنیں گے نہیں تو وہ تو لکھیں گے نہیں۔ اگر آپ کا ذکر قلبی ہے وہ تو نہیں لکھیں گے نا، وہ تو وہی لکھیں گے جو ذکر آپ کریں گے زبان سے۔ بہرحال ذکر قلبی بھی ایک قسم ہے، ذکر لسانی بھی ایک قسم ہے، اور ذکر خفی بھی ایک قسم ہے۔ یہ ذکر کے اذکار اور اقسام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حالات کے مطابق کسی جگہ اگر ریا کا خطرہ ہو تو آہستہ کرے، ریا کا خطرہ نہ ہو تو زور سے کرے۔ جیسے اللہ نے حج کے موقع پر جبریل بھیجا کہ حضور اپنی امت سے کہیں کہ لبیک زور سے پڑھیں، تو وہ پھر زور سے ہوا، جہر سے ہوا۔ تو اس لیے بہرحال یہ مقامات ہیں، اس میں آپ نہ الجھیں، آپ وہی کام کریں جو اللہ کا حکم ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زبان سے ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اب قرآن جو پڑھیں صرف دل میں تو نہیں خیال کرتے رہیں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، مساجد کے اندر یہ جو لوگ اعلان کراتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا فلاں، پر مجبوری ہے چونکہ وہاں اور کوئی ذریعہ نہیں نا اعلان کا، تو اگر مسجد میں کسی کی مدد کی جائے تو کیا حرج ہے؟ کسی کی غیبت کرنا جو ہے بالکل حقوق العباد میں ہے، اس سے بخشوانا چاہیے، اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں اگر آدمی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہوتا ہے تو جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی کہہ دے اللہ اکبر السلام علیکم۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے میں بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ان نے بھی کافی پوری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ انسان اپنے اندر سے نفاق کیسے ختم کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے۔ منافقوں والے جو کام ہیں نا کہ بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت رکھو تو خیانت، تو یہ صفتوں سے بچے، نفاق سے بچ جائے گا۔ اشراق کی نماز کا ثواب ہم اگر کسی فوت شدہ کو دیں، مرضی ہے آپ کی، دے سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے اور جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، قرآن شریف پڑھتے رہو یا خاموش رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے تقریباً یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو ایک عمرے پورے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا نسا ہے، پتہ نہیں نسا ہے، 12 عمر بڑھ رہی ہے، وہ سختی کرتی ہے، اس کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری دے اور اس کا غصہ وغیرہ سب چیزیں جو ہے وہ دور فرما دے۔ حج عمرے کے بعد بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتے ہیں۔ www.darsequran.com